اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اوفوا وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف۔ واجب الاحترام بزرگوں، آج 17 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ 1400 سال پہلے اسلامی جو پہلا معرکہ ہوا، جس کو ہم جنگ بدر سے یاد کرتے ہیں، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، اس کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے سوچا کے رکھ دیا جائے۔ ہمارا جو موضوع زکوٰۃ کے متعلق چل رہا ہے وہ تو انشاءاللہ کل کریں گے۔ 17 رمضان مبارک سن ہجری 2 میں اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ ویسے چھوٹی موٹی لڑائی تو بہت ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے، نبوت کا اعلان کیا، بہت تکلیفیں پہنچائی گئی مسلمانوں کو، ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ چلے گئے۔ مدینہ چلے جانے کے بعد بھی یہ کافر لوگ مسلمانوں کو تکلیفیں تو دیتے ہی رہتے تھے۔ ایک یا 1.5 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کی اعتبار سے بہت ترقی دی، اور یہ ترقی ان سے تو دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے کچھ نہ کچھ طریقے سے مسلمانوں کو حیران پریشان کیا کرتے تھے۔ سن ہجری 2 کے اندر رمضان کے بالکل شروع میں آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہے اور وہ شام سے واپس ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں جو تجارت ہوتی تھی، بزنس ہوتا تھا، وہ سارا کا سارا مال اکثر و بیشتر ملک شام سے آتا تھا۔ ایک قافلہ متعین کیا جاتا تھا، اس کا کوئی امیر مقرر کرتے تھے، اور مکہ میں جتنے بھی رہنے والے ہوتے تھے وہ اپنا اپنا مال دیتے تھے کہ بھئی میرا اتنا، میرا اتنا، میرا اتنا، پورا مال لے کر وہ امیر پورا بزنسی تجارتی قافلہ لے کر جاتا تھا اور ساری چیزیں خرید کر لاتا تھا۔ پھر اس کا جو بزنس ہوتا تھا، پھر اس میں جو پروفٹ ہوتا تھا، اس میں سارے شیئر ہوتے تھے۔ یہ قافلہ جو تھا، اس میں اکثر و بیشتر مکہ کے جو سرمایہ دار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کا مال لگا ہوا تھا۔ ابو سفیان امیر تھا، اور شام سے جب واپس ہونے والا تھا، مکہ جانے والا تھا، تو راستہ کچھ ایسا تھا کہ وہ مدینہ کے قریب سے گزر کر ان کو جانا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، دیکھو ہر کام مشورے سے ہوتا تھا، کہ دیکھو یہ مجھے پتہ چلا ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس تجارتی قافلے کو روکیں، تعاقب کریں، ان کو مالی اعتبار سے ہم کمزور کر دیں تاکہ ہمارے اوپر یہ حملہ نہ کر سکے، کیونکہ آدمی کو لڑائی، شرارت یہ کب سوجتی ہے؟ جب کہ مال زیادہ ہوتا ہے تب۔ ان کو مالی اعتبار سے ہم جو ہے کمزور کر کے یہ قافلہ ہم لے لیں، اس کے لیے بولو تیار ہے کون؟
جو تیار ہو سکتا ہے بشاشت سے وہ میرے ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک پر فورس نہیں کیا، اور کسی کو آنے کے لیے جو ہے کوئی جبر و اکراہ بھی نہیں تھا، اور زبردستی تو تھی نہیں، لیکن کوئی حکم بھی واجب نہیں تھا، اختیاری حکم تھا۔ اس لیے کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے حکم پر تیار ہوئے کہ چلو ہم چلتے ہیں، آپ جیسا حکم دے ہم تیار ہیں۔ تو یہ بدر نامی جو جگہ تھی، بدر نامی، بدر جو ہے نا ایک کنویں کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا، اور وہ کنویں کا پانی بڑا صاف اور شفاف پانی تھا، اور اس ریگستان کے اندر ایسا کنواں جس کا پانی بھی صاف اور شفاف ہو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ریگستان والوں کے لیے۔ تو وہاں سے قافلے جب روانہ ہوتے تھے، یہاں سے پاس ہوتے تھے، تو اکثر و بیشتر وہ کنویں کے ارد گرد رکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہاں قافلہ رکے گا، اس وقت ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اب یہ قافلے میں 70 آدمی تھے صرف، اور 70 میں بھی علی اختلاف الاقوال 30 یا 40 لوگ تو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے اس کے اندر، یہ قافلے کے اندر۔ لہٰذا یہ قافلہ جب آنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان کے تعاقب کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی 12 رمضان المبارک شنبہ کے دن یعنی سیٹرڈے کو، سنیچر کو نکلے تھے مکہ مدینہ منورہ سے بدر جانے کے لیے۔ پھر وہاں پہنچتے پہنچتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کو، 17 رمضان جمعہ کا دن ہے جو یہ معرکہ پیش آیا، آپ علیہ السلام ویسے پہنچ گئے تھے 2-3 دن پہلے ہی، اپنی صف آرائی کر رہے تھے۔ ابو سفیان جو کہ بہت ہوشیار تھا، امیر تھا نا، اس کو یہ دل میں خطرہ تو تھا کہ مدینہ کے قریب سے پاس ہونا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہ کر دے اور یہ سارا مال لوٹ نہ لے، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور اس قافلے میں عتبہ کی روایت کے اعتبار سے، عقبہ کی روایت میں وہ 50,000 دینار وہ تجارتی قافلے میں مال لگا ہوا تھا، ہر ایک کا جو شیئر تھا نا 50,000 دینار، دینار جو ہے نا سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور 50,000 دینار یعنی بہت بڑی رقم تھی، کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے 1400 سال پہلے کے اعتبار سے مفسرین محدثین نے اندازہ لگایا ہے کہ 25 لاکھ روپے کی ملکیت تھی اس زمانے کے، 25 لاکھ، ابھی اس زمانے کے تو کروڑوں ابجوں سے اوپر ہوں گے بھائی، اتنا مال اس میں لگا تھا وہ قافلے۔ اب وہ سارا قافلے کا مال چلا جاتا تو پھر کیا ہوتا بھائی، بہت نقصان ہوتا ان کو۔ اس لیے ابو سفیان بار بار اس کی جستجو کر رہا تھا کہ کوئی مسافر وہاں سے جاتا تو فوراً پوچھتا کہ بھئی تم نے کوئی قافلہ دیکھا ہے، محمدی قافلہ، مسلمانوں کا قافلہ جو ہمارا پیچھا کر رہا ہو، یہ وہ، اس طرح کی جو ہے وہ تفتیش کرتا تھا۔ کسی قافلے نے بتا دیا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم یہاں سے وہاں سے آئے تو مدینہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ تجارتی قافلہ ہے، ان کا ہمیں پیچھا کرنا ہے، ہم نے ایسا سنا ہے۔ ہاں ابو سفیان سمجھ گیا کہ جو دل میں تھا وہی ہوا بھائی، یہ تو خطرہ ہے، اب وہاں وہ راستے سے جانے میں خطرہ ہے، اس لیے وہ راستے کا ماہر بھی تھا، راستہ بدل تو لیا، لیکن پہلے اس نے زمزم غفاری کو اجرت پر لیا اور کہا کہ جلدی سے تم مکہ مکرمہ پہنچو، جلدی پہنچو، اور وہاں جا کر بتاؤ کہ تمہارا مال، تمہارا قافلہ، تمہاری جو ہے سامان تجارت سب خطرے میں ہے، اس کو بچانے کے لیے جلدی آؤ۔ زمزم غفاری کو اجرت بھی دی، تنخواہ بھی دی، ٹرانسپورٹ والا تھا بھائی وہ، اس لیے اس کو ٹرانسپورٹ کا خرچہ دیا، جلدی بھاگو۔ اب وہ جلدی گیا مکہ مکرمہ اپنا سواری لے کر، اور عرب کے دستور کے مطابق جب کوئی بری خبر لے کر جانا ہوتا تھا تو آدمی اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتا تھا، یہ بری خبر ہوتی تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں کو بھی پھاڑ دیا، جو اونٹ تھا اس کے کان کو چیر دیا، اس کے ناک پر جو ہے نشان لگا دیا، یہ ساری علامتیں تھی کہ الرٹ، ڈینجر، آنے والا جو ہے وہ کوئی ڈینجر خبر لے کر آیا ہے۔
فوراً مکہ پہنچ کر اس نے اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں ہے، تمہارا تجارتی مال خطرے میں ہے، مسلمان اس کا تعاقب کرنے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں، اپنے مال کو جو بچانا چاہتا ہے وہ فوراً نکل جائے، اپنے مال کی حفاظت میں، اپنے ساتھیوں کی حفاظت میں کون تیار ہے، جلدی کرو۔ یہ اعلان ہو گیا۔ اوہ، اعلان ہونا تھا، پھر تو کیا بات ہے، پھر جو ہے ابو جہل اینڈ کمپنی پوری تیار ہو گئی، اور جتنے بھی سب لوگ تھے جن کا مال لگا تھا وہ تو برابر تیار ہو گئے کہ بھائی نہیں، ابھی یہ مال کو تو بچانا پڑے گا بھائی، کوئی کہ میرے اتنے، کوئی کہ میرے اتنے، کہ چلو جتنے بھی ہے چلو پہلے، ورنہ سب جائے گا۔ ہر ایک کو ایک جوش انتقام ابھر آیا، آنکھوں میں خون اتر آیا کہ اب تو وہ نہیں یا ہم نہیں۔ پورا قافلہ 1000 مسلح لشکر کا تیار ہو گیا۔ ایک روایت میں 950 ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ بھائی 950 لڑنے والے تھے، 50 خدمت گزار تھے، لیکن سب نے 600 زرے، 200 اونٹ، 700 200 گھوڑے، 700 اونٹ، اس طرح کی جو ہے برابر تیاری کے ساتھ نکلے، گانے بجانے والیوں کو بھی لے کر نکلے تاکہ اور جوش و خروش آ گئے۔ اب ان کے ساتھ جو قافلہ روانہ ہوا، یہ روانہ ہوا تھا تو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اور وہاں ابو سفیان نے کیا کیا، راستہ بدل دیا، ساحل اور جو ہے کنارے سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ ابھی یہ قافلہ بدر پہنچا نہیں تھا، اور وہ ابو سفیان والا قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ مکہ سے پھر قاصد کو جلدی بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ جس قافلے کو بچانے کے لیے تم گئے تھے وہ تو آلریڈی مکہ آ گیا ہے، یعنی ہمارا معاملہ صاف، بالکل سیف ہو گئے، ہمارا مال بچ گیا ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کو اس طرح کی خبر اور انفارمیشن ہو گئی، اور اس نے جو ہے راستہ بدل کر مکہ روانہ ہو گیا ہے، اور مکہ جا کر یہ خبر بھی پہنچی، اس لیے مکہ والے لڑنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے آ گئے، قافلے کو بچانے کے لیے آ گئے، لہذا اب جو ہے یہ آمنا سامنا ہونے کے قریب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے مشورہ کر لیا۔ اب یہاں تو وہ ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ آپ آ جاؤ واپس، لیکن یہ جو فرعون تھا، یہ ابو جہل، جو فرعون حاضی الامہ، یہ ابو جہل نے کیا کیا، اپنے قافلے والوں کو کہا ٹھیک ہے اپنا معاملہ تو سیف ہو گیا بھائی، اپنا حفاظت ہو گئی نا سامان کی، چلو وہ کوئی رہے، لیکن اب ہم مسلمانوں کو مارے بغیر تو نہیں جائیں گے، لڑیں گے آج تو آر یا پار، کیونکہ مرنا تھا نا اس کو، ہاں اس لیے موت تھی اس کی۔ اس نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اپنے جوش و خروش پر، اپنے ساز و سامان پر، اس لیے مسلمانوں کو کیا کہا کہ نہیں ہم تو 3 دن بدر رہیں گے، بدر وہاں کھائیں گے، پیئیں گے، مستی کریں گے، اور پھر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا، ہر کام مشورے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو ہم آئے تھے تو قافلے کے لیے، لیکن وہ تو نکل گیا، اب جو ہے وہ قافلے کا مقابلہ ہونے والا ہے، لہذا اگر مقابلہ ہو، ابھی کوئی شیور نہیں ہے، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو کیا تم لوگ تیار ہو؟ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن لڑائی اگر ہو جائے تو تم تیار ہو؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا، سب خاموش تھے۔ ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، ہمارا مقصد تو قافلہ تھا، وہ چلا گیا۔ اچھا لڑنے کی جہاں تک بات ہے، چونکہ وہ جو قافلہ آنے والا ہے ہم کو انفارمیشن یہ ملی ہے کہ وہ تو زیادہ ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا میری رائے یہ ہے، ابو ایوب انصاری نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے چہرے نبوت کو پہچان لیا، آپ علیہ السلام نے جس قدر سوال کیا تھا اس سوال سے تو اللہ کے نبی کا ارادہ تو یہ تھا کہ بھئی اگر موقع آ جائے تو پھر پیچھے ہٹنا بھی نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں نے آج تک جو ہے اسباب پر بھروسہ تو کیا نہیں ہے، ان کی نظر تو ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہی ہے، لیکن مشورہ لینا چاہتے تھے اللہ کے نبی۔
تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہے آپ اس کو پورا کیجئے، آپ اس کا ہمیں حکم دیجئے، ہم ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کہیں مدینہ جانا ہے وہ بھی تیار، اور اگر آپ کہیں مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے تو عمر تو تھے ہی تلوار والے، وہ تو جہاں بھی بات ہوتی ہے، بخاری کی روایت، یہ بخاری کی باتیں کر رہا ہوں، ان کی تو بات ہوتی تھی کفار کے مقابلے میں تو تلوار کی بات ہوتی تھی، وہ جلالی تھے۔ حضرت عمر بھی کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم سب تیار ہیں، آپ صرف حکم دیجئے۔ لیکن بار بار اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ بھئی اور کس کی کیا رائے ہے، اور جو رائے دو، اشیروا الیہ ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ انصاری تھے، یہ بھی کھڑے ہوئے، پہلے انصاری کھڑے ہوئے انہوں نے تو یہ جواب دیا، دوسرے دو مہاجر کھڑے ہوئے انہوں نے بھی جواب دیا، تیسرے نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے جو سردار انصار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، آپ ہمیں کمزور اور پست ہمت نہیں پاؤ گے، ہم بنو اسرائیل کی طرح آپ کو یوں نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے اپنے نبی کو یوں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو وہ قوم عمالقہ سے، ہم تو یہ بیٹھتے ہیں بس جاؤ آپ جاؤ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاؤ، ابو بکر عمر تم جاؤ، ہم تو بیٹھ کر سارا منظر دیکھ، نہیں 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 نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہیں گے ہم ہر وقت تیار ہیں، آپ جو کہیں گے جو حکم دیں گے وہ اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا مقصد ہی یہ تھا کہ انصار میں سے کوئی بولے، انصار کی رائے کو معلوم کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ مہاجر تو میرے ساتھ ہی ہے، ارے انہوں نے تو میرا اتنا ساتھ دیا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں، انہوں نے تو اپنا مکان تک چھوڑ دیا ہے، وہ کیا اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ ان کو مہاجر کی تو کوئی فکر نہیں تھی، انصار کی فکر تھی، اور اس لیے فکر تھی کہ انصار نے یوں کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے مدینہ میں رہ کر، اب یہ موقع آ گیا ہے آؤٹ آف مدینہ، مدینہ کے باہر ساتھ دینے کا، لہٰذا اب اللہ کے نبی ان کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا ارادہ ہے، وہ ارادہ ہو تو ہم جو ہے تیار۔ مقداد کے جواب سے اللہ کے نبی خوش ہوئے، لیکن چونکہ ایک یا دو کے کہنے سے تو معاملہ صاف نہیں ہوتا، اس پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، لہذا اللہ کے نبی پھر اعلان کرنے لگے اشیروا الیہ ایھا الناس، اے لوگو رائے دو، مشورہ دو، اے لوگو مشورہ دو، کیا کیا جائے؟ اب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ قبیلہ انصار کے بھی سردار، مقداد بھی سردار ہی ہے لیکن حضرت سعد جو ہے وہ بڑے سردار تھے، وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی بار بار جو یوں کہہ رہے ہیں تو اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف ہی خطاب کر رہے ہیں بھائی، اس لیے ان کو انصار کی، کیونکہ اس محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 313 تھے نا، 313 ان میں سے صرف 60 مہاجر تھے، only 60، ورنہ 240 انصار تھے، اسی میجورٹی تو ان کی زیادہ تھی، لہذا ان کی طرف سے ہمت ہونی چاہیے تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کر، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلہ انصار کا سردار ہوں، اور صرف میں اپنی طرف سے نہیں اپنی قوم کی طرف سے آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے یا دے رہے ہیں آپ اس حکم کو پورا کیجئے، اے اللہ کے نبی آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم صرف آپ کو مدینہ ہی میں ساتھ دیں گے، مدینہ میں ہو یا مدینہ کے باہر ہو، ہم نے آپ پر کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کے ہر بات برحق ہے، آپ جو کہیں گے وہ ہم تیار ہیں، اگر آپ کہیں گے سمندروں میں چھلانگ لگا دو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ کہیں گے غریب کو برق الجماد تک جانا ہے جو یمن کا ایک بہت بڑا شہر ہے وہاں جا کر جہاد کرنا ہے، وہاں پر جانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، آپ ہماری بالکل بھی فکر نہ کریں، آپ اپنے اعتبار سے بالکل فارغ ہو جائیے، آپ جو حکم دیں گے وہ تیار ہے، اور ہم کو آپ کمزور نہیں پاؤ گے، جب ہم میدان کارزار میں آئیں گے اور ہم اپنا فن اور اپنا حربے اور جنگ دکھائیں گے تب آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔
سعد بن معاذ نے جو یہ دل بھری تقریر کی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش ہو گئے، اب ہمت آ گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس سیہزم الجمع ویولون الدبر، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کہہ دیا تھا، وہی آ گئی تھی کہ ابو سفیان یا ابو جہل، یہ دو قافلوں میں سے ایک قافلے کا مقابلہ آپ کا ہونا ہے۔ ابو سفیان تو چونکہ بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے، وہ تو گئے، اب ابو جہل کا مقابلہ یہ تو ہونا ہے، یعنی دو قافلوں میں سے ایک قافلے کا مقابلہ آپ کا ہونا ہے۔ تو ابو سفیان چلا گیا، یعنی ابو جہل کا تو مقابلہ ہمیں ہونا ہے۔ اب ابو جہل کا مقابلہ ہونا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے تسلی کے کلمات آ چکے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، سامان جنگ تو کچھ بھی نہیں، 2 تلواریں، 2 گھوڑے، اونٹ کچھ بھی نہیں، 7 اونٹ تھے، وہ بھی باری باری سب جو ہے سوار ہوتے تھے، لیکن دیکھو 313 یہ بھی تھے، 313 طالوت والے بھی تھے، ہے نا۔ حضرت طالوت نے جو لشکر کیا تھا نا، وہ جو نہر اردن کو پار کرنے والے تھے، اور اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا کہ بھئی تمہیں جنگ کرنی ہے جالوت کے ساتھ، اور یہ جالوت بہت جو ہے ظالم بادشاہ تھا، اس کے ساتھ جنگ کرنی تھی طالوت کو۔ تو طالوت نے بھی جو ہے بڑے نیک لوگوں کو لیا تھا، ان میں بھی 313 ہی تھے، اور یہ بھی 313 تھے۔ اب یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ سورہ جو ہے بقرہ کے اندر سیقل الصفا جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں اخیری جو ہے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ طالوت اور جالوت کا۔ تو طالوت بھی ایک بادشاہ تھا، اس کے امارت میں 313 جو ہے افراد نکلے تھے، اور یہ جالوت کو مارنا تھا، بہت زبردست طاقتور تھا۔ تو انہوں نے تو آفر بھی دی تھی طالوت نے کہ جس نے جالوت کو مار دیا نے، اس کے لیے آفر یہ ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ میں اس کا نکاح کر دوں گا، میری بیٹی کے ساتھ، یہ ایک آفر دی تھی۔ کیونکہ جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جالوت کو مارا تھا، قرآن میں وقتل داؤد جالوت ہے کہ نہیں بھائی، داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ طالوت نے ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کروایا تھا۔ بہرحال یہ پورا واقعہ ہے۔ تو وہ بھی 313 تھے، وہ بھی نیک لوگ تھے، اور یہ بھی 313 تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے نبی نے صف آرائی کی۔ ابو جہل چونکہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا تھا، وہ جنگ کا کیسا آغاز ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ مختصر کل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ اے اللہ آج یوم الفرقان ہوا تھا، اے اللہ جنگ بدر ہوئی تھی، اسلامی فتح ہوئی تھی، اور اسلامی وہ جنگ اور وہ لڑائی جو اسلامی لشکر اور لڑائی کے اعتبار سے پہلی جنگ تھی، جو اسباب کے اعتبار سے بہت کمزور تھی، لیکن مولا تو نے اس کو فتح و نصرت سے نوازا تھا۔ آج وہ یوم الفرقان کا دن ہے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ ہماری بھی مدد فرما، اے اللہ ہماری بھی مدد فرما۔ امت پریشان ہے، امت پریشان ہے، اے اللہ بیماری سے پریشان ہے، بہت سے لوگ بیمار پڑے ہیں، اے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما، ہر ایک کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ کتنے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ کتنے مرحوم ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے بابا کی چاچی کا کل ہی انتقال ہوا، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ ہم کمزور ہیں، پر رحم کا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ ہمارے کتنے دوست و احباب دنیا سے چلے گئے، اے اللہ جو گزشتہ اے اللہ ہماری مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اے اللہ نمازوں میں آتے تھے، اے اللہ ہمارے علماء کرام میں حضرت مولانا نور محمد صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا عثمان صاحب، اور ہمارے نوجوان عالم حضرت مولانا مقصود صاحب، اے اللہ
جو مسجدوں کے اندر آتے تھے، اے اللہ نمازیں پڑھتے تھے، اے اللہ اے پیارے اللہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اے مولا کریم آپ کو پیارے ہو چکے ہیں مولا ان تمام علماء کرام کی اور دوسرے دیگر جتنے بھی حضرات ہمارے ہیں، اے اللہ جو اس مسجد کے مصلی تھے، مقتدی تھے، اے اللہ مسجد کو رونق بخشنے والے، اے اللہ آباد کرنے والے تھے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔